بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کی معیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے شرف یاب ہوئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا۔ جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اس مولود مبارک کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ حضرت نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کیا۔ اسی دوران بچے کے پیشاب کا قطرہ پیغمبر اسلام کے لباس مبارک پر گرا۔ میں نے اس دوران جلدی سے بچے کو حضرت کی آغوش سے جدا کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے ام الفضل، ذرا آہستہ، میرا لباس تو دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حسین علیہ السلام کو اسی حالت میں چھوڑا اور کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کچھ دیر پہلے جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ علماء محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو رسول خدا پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں، اے محمد، وہی ظلم و ستم جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین پر بھی کیا جائے گا، اور جس طرح حابیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے حسین کو بھی اجر دیا جائے گا، اور حسین کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اثناء میں آسمان کے تمام مقرب فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین کی شہادت کی خبر پر رسول خدا کی خدمت میں تعزیت عرض کی، اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی، اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا، جس نے میرے فرزند حسین کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما، اور انہیں قتل کر جو حسین کو قتل کرے، اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔ ماہ رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید حاکم ہوا۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ میرے لیے تمام اہل مدینہ بالخصوص امام حسین سے بیعت لو، اور اگر امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ ولید نے مروان کو طلب کیا اور اس بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ مروان نے کہا، اس ذلت کو حسین قبول نہیں کریں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور یہی قدرت و طاقت جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین کو قتل کر دیتا۔ ولید نے کہا، اے کاش میں اس کام کو انجام دینے اور اس ذلت کو اپنے ذمہ لینے کے لیے دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ اس کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ولید نے امام حسین کو امیر معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیعت خفیہ طور پر نہیں کی جا سکتی، جب صبح ہو تو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا، حسین کی بات کو نہ مانو اور ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، لعنت ہو تجھ پر اے زانیہ کے فرزند، کیا تو میرے قتل کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور اس بات سے تو نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔
اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں، اور ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ہماری ہی خاطر خداوند کریم نے اپنی رحمت کو لوگوں پر وسیع کیا ہے، اور ہماری ہی وجہ سے اس رحمت کا اختتام ہوگا۔ لیکن یزید فاسق، شرابی، محترم جانوں کا قاتل اور اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ تم بھی رات گزارو اور ہم بھی رات گزارتے ہیں، اور صبح تک تم بھی اس بارے میں خوب سوچو، اور ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات تمام کر کے امام علیہ السلام ولید کے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا بلکہ برخلاف کام کیا۔ ولید نے کہا، لعنت ہو تم پر، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں میرے دین و دنیا کا نقصان ہے۔ خدا کی قسم، اگر دنیا کی تمام بادشاہی بھی مجھے مل جائے تو میں حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم، میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین کے قتل کو اپنے ذمے لے، اور جب خداوند کریم سے ملاقات کرے تو اس کے اعمال صالح کا پلڑا بہت ہلکا ہو، اس کی بخشش محال ہوگی اور خدا اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، اور اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام حالات سے آگاہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا، یا ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت کو سنیں تاکہ سعادت پائیں۔ امام حسین نے فرمایا، تیری نصیحت کیا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید کی بیعت کر لو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و بادشاہی یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غصے کی حالت میں چلا گیا۔ علماء محدثین امام حسین علیہ السلام کی ولید بن عتبہ اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی صبح 28 رجب سن 60 ہجری کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے روانگی سے قبل اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر گئے اور انہیں سلام کیا۔ سلام کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے نانا کے شہر کو الوداع کہا۔ جناب عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ امام نے فرمایا، مجھے رسول اللہ نے جو حکم فرمایا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے گھر سے باہر آئے۔ اس کے بعد جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ امام نے فرمایا، مگر تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک زناکار عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو، لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں مہلت دی اور اس مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے سخت انتقام لیا۔ اے عبداللہ، خداوند کریم کے غیظ و غضب سے ڈرو اور میری نصرت کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 6 دن کی مسافت کے بعد 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ آپ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ مکہ مکرمہ امن کی سرزمین ہے۔ اہل کوفہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کی خبر سنی تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماع کیا۔
اس اجتماع میں سلیمان بن سرد اس طرح مخاطب ہوئے: اے لوگو، تم نے سنا کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید ان کا جانشین بنا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حسین بن علی نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستمکاروں کے شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے ماننے والے ہو، اور آج امام حسین تمہاری نصرت کے ضرورت مند ہیں۔ اگر تم ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور امام کو خط کے ذریعے اطلاع دو۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی و غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت امام حسین بن علی علیہ السلام، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور بعض دیگر افراد کی طرف سے۔ سلام کے بعد انہوں نے لکھا کہ ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجہ فرما ہوں اور ہمارے شہر میں تشریف لے آئیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلہ سے ہمیں راہ سعادت کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالامارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے اور نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں تو اسے ہم کوفہ سے نکال کر شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے پیغمبر کے فرزند، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے کہ جن میں 1، 2 یا 3 یا 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی گئی، لیکن امام حسین نے باوجود ان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خط پہنچے، اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن عروہ، سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حسین بن علی، ان کے والد امیر المومنین کے ماننے والوں کی طرف سے۔ بعد السلام، عرض ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ یبنا رسول اللہ، جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار اور آمادہ فوج پائیں گے۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ابیک من قبلک۔ اس دوران جن 2 افراد نے یہ خط امام کی خدمت میں پہنچایا تھا، ان سے امام نے پوچھا کہ یہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یبنا رسول اللہ، بھیجنے والوں میں سے شبس بن ربیع، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، یزید بن اویم، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمر شامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم کی روانگی کے وقت امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند متعال سے اس موضوع کے بارے میں خیر کی درخواست کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو طلب فرمایا اور انہیں تمام کام کی نوعیت سے آگاہ فرمایا، اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط سے روانہ فرمایا، اور اس خط میں ان کی درخواست کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور اس میں لکھا: میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے مقصد و ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔ مسلم خط لے کر کوفہ آئے۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خط اور مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر مہمان ٹھہرایا۔ لوگ جوک در جوک مسلم کی زیارت کے لیے آتے تھے،
اور جو گروہ بھی ان کے پاس آتا وہ انہیں امام حسین کا خط پڑھ کر سناتے تھے، اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی دوران عبداللہ بن مسلم باہلی، امارہ بن ولید اور عمر ابن سعد نے یزید کو خط لکھا اور اسے مسلم کے کوفہ آنے کی خبر دی، اور تقاضا کیا کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے کسی اور شخص کو حاکم بنایا جائے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو، جو کہ اس وقت حاکم بصرہ تھا، خط لکھا اور بصرہ کی حکومت کے علاوہ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کی، اور مسلم اور حسین علیہ السلام کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے بزرگان، جن میں سے یزید بن مسعود اور منظر بن جارود عبدی کو بھی خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہیں اپنی امداد اور اپنے احکامات کی بجا آوری کے لیے لکھ بھیجا تھا۔ یزید بن مسعود نے قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی حنظلہ اور بنی سعد کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، اے بنی تمیم، تمہاری نظر میں میرا مقام اور میرا حسب و نسب کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم تم بہت بلند و نیک مقام رکھتے ہو، اور قبیلہ کے قیام کا وجود تمہارے ہی دم سے ہے، اور اس کا افتخار تمہارے ہی ساتھ مخصوص ہے۔ تم ہم تمام لوگوں سے شریف تر اور زیادہ مقدم ہو۔ اس پر اس نے کہا، میں نے تم کو ایک مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے مشورہ کروں اور مدد لوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کو مشورہ دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیں گے اور اپنی آراء کو پیش کریں گے۔ اب تم اپنے مقصد کو بیان کرو کہ ہم سنیں۔ اس نے کہا، اے بنی تمیم، اس وقت ایک شرابی و بد کردار شخص یزید مسند حکومت پر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بغیر ان کی رضامندی کے اپنے آپ کو ان کا امیر جانتا ہے، جبکہ اس کا حلم و بردباری بہت کم اور اس میں دانش مندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ راہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ کس طرح امت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس طرح قسم اٹھانے کا حق ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے یزید سے جنگ کرنا مشرکین سے جنگ کرنے سے بہتر ہے، لیکن حسین بن علی وہ شخصیت ہیں کہ جو تمہارے پیغمبر کے نواسے، شریف، بلند نسب اور خیر خواہ ہیں۔ ان کی فضیلت قابل تعریف اور وہ علم کے بحر بیکراں ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار ہیں کیونکہ ان کا ماضی اسلام میں سب سے زیادہ درخشاں ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قرابت سب پر عیاں ہے۔ ان کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مہربان اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وہ ایک بہترین رہنما اور امام ہیں کہ جن کے وسیلے سے خدا نے تم پر اپنی حجت کو تمام کیا اور راہ سعادت کی طرف تمہاری ہدایت کی ہے، لہٰذا تم اپنی نگاہوں کو نور حق سے نہ پھیرنا۔ صخر بن قیس نے جنگ جمل میں تمہارے دامن کو ننگو آر کے داغ سے داغدار کر دیا، لیکن آج تم پیغمبر اسلام کے فرزند کی نصرت کر کے اس ننگو آر کے داغ کو دھو سکتے ہو۔ خدا کی قسم جو لوگ ان کی نصرت میں کوتاہی کریں گے، خداوند کریم ان کی اولاد کو ذلیل اور ان کے خاندان کو کم کرے گا۔ جان لو کہ میں نے جنگی لباس زیب تن کر لیا اور زرہ کو باندھ لیا ہے۔ جان لو کہ جو قتل نہ ہوا اسے موت تو ضرور آنا ہی ہے، اس سے انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ خدا تمہاری مغفرت کرے اور میری ان باتوں کا مثبت جواب دو۔ بنی حنظلہ نے کہا، اے ابو خالد، ہم تمہاری کمان کے تیر کی مانند ہیں، تم جس نشان پر پھینکو گے نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے کارواں کے ایسے شاہ سوار اور سپاہی ہیں کہ جس جنگ میں بھی بھیجو گے فتح و نصرت کا صحرا تمہارے سر ہوگا۔ خدا کی قسم تم جیسے بھی خطرناک راستے چلو گے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہر وہ سختی کہ جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے ہم بھی اس کا سامنا کریں گے۔ خدا کی قسم ہم تلواروں کے ساتھ تمہاری مدد اور اپنے جسموں کے ساتھ تمہاری حفاظت کریں گے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ اقدام کرو۔ اس کے بعد بنی سعد کے لوگوں نے جواب دیا اور کہا، اے ابو خالد، آپ کی رائے کی مخالفت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔
لیکن صخر بن قیس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، اور ہم نے اسے مناسب جانتے ہوئے جنگ نہیں کی اور عزت سے رہ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مشورہ کی مہلت دو تاکہ ہم آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکیں۔ اس کے بعد بنی تمیم کہنے لگے، اے ابو خالد، ہم نے تمہارے اور تمہارے قبیلہ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ جس پر تم حملہ آور ہوگے ہم اس پر حملہ کریں گے اور سفر میں تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر ہے، تم پکارو ہم لبیک کہیں گے، اور حکم دو تاکہ اس کی اطاعت کریں۔ یزید بن مسعود نے بنی سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے قبیلہ بنی سعد، خدا کی قسم اگر تم حسین علیہ السلام کی مدد نہ کرو گے تو خداوند کریم تمہارے درمیان فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، اور تم ہمیشہ آپس میں دستے بگریباں رہو گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یوں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، آپ کی خط کی زیارت ہوئی کہ جس میں آپ نے مجھے اپنی نصرت کے لیے پکارا ہے تاکہ میں آپ کی اطاعت سے بہرہ مند ہوں اور آپ کی نصرت کے وسیلہ سے مجھے نجات نصیب ہو۔ یہ یقینی امر ہے کہ آپ ہی لوگوں پر خدا کی حجت ہیں اور اہل جہاں میں اس کی امانت ہیں۔ آپ شجرہ طیبہ احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمر ہیں، جس کی اصل حضرت ختمی مرتبت ہیں، اور آپ اس کی شاخ ہیں۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، آپ کا آنا ہمارے لیے نیک شگون ہوگا، کیونکہ ہم نے بنی تمیم کو آپ کی نصرت کے لیے اس طرح سے تیار اور آمادہ کر لیا ہے، اور ان کا اشتیاق آپ کی نصرت کے لیے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جیسے شدید پیاسے اونٹ پانی کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور یزید بن مسعود کے حق میں دعائے خیر فرمائی کہ خداوند کریم تم کو قیامت کی وحشت و ہولناکی سے اپنی امان میں رکھے اور تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور جس دن پیاس غلبہ کرے گی آپ کو سیراب فرمائے۔ یزید بن مسعود جو کہ خط لکھنے والا تھا، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو کر روانہ ہوا، لیکن بصرہ سے روانگی کے بعد اس نے امام حسین کی شہادت کی خبر سنی۔ یہ المناک خبر سن کر اس نے بہت گریہ وزاری کی اور بہت زیادہ غمگین ہوا۔ یزید بن مسعود کی امام حسین کے خط کے مقابل اس طرح کی حالت ظاہر تھی، لیکن منظر بن جارود کہ جس کی بیٹی بحریہ ابن زیاد کی بیوی تھی، جب اس نے امام حسین علیہ السلام کا خط دیکھا تو اس خوف سے کہ یہ ابن زیاد کی چال نہ ہو، اس نے خط اور نامہ رساں کو ابن زیاد کے سپرد کر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً اس قاصد کو سولی پر چڑھا دیا اور منبر پر خطاب کیا، اہل بصرہ کو اپنی مخالفت اور بغاوت کرنے سے خبردار کیا۔ اس نے وہ رات بصرہ میں ہی گزاری۔ اللہ صبح اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی کوفہ کے نزدیک پہنچا تو وہاں رکا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رات کے پہلے حصہ میں وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ چونکہ رات اندھیری تھی، لہٰذا اہل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ وہ امام علیہ السلام کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے نزدیک گئے اور اس کی شناخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہے، تو اس کے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور وہ بھی دارالامارہ میں داخل ہو گیا، اور یوں ہی رات تمام ہوئی۔ صبح ابن زیاد دارالامارہ سے باہر آیا اور منبر پر جا کر خطبہ دیا، لوگوں کو یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور اس کی اطاعت کرنے پر انعام کا وعدہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ابن زیاد کو آپ کے کوفہ میں موجود ہونے کی خبر نہ ہو جائے اور وہ آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے مختار ثقفی کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر پناہ دی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہانی کے گھر پر کثرت سے آنے جانے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے کہ وہ مسلم کی جائے پناہ کا پتہ لگائیں۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ مسلم ہانی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس نے محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاج کو طلب کیا اور کہا، ہانی میرے دیدار کے لیے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا، سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں
اور اپنے مہمان سرا میں بیٹھتے ہیں۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ وہ بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں، لیکن تم لوگ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہمارے حق کو ضائع نہ کرے اور ہماری ملاقات کے لیے آئے۔ وہ 3 افراد رات کے وقت ہانی بن عروہ کے گھر گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، آپ امیر سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بہر صورت اس نے آپ کی احوال پرسی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھے ان کے مریض ہونے کا علم ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں۔ ہانی نے کہا، بیماری ہی میرے نہ آنے کی وجہ تھی۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ اپنے مہمان سرا پر بیٹھتے ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ وہ ناراض ہو رہا ہے۔ آپ جیسی مقدس شخصیت جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اس کا اس طرح لاپرواہی کا برتاؤ کرنا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوار ہو کر اس کی ملاقات کو چلیں۔ ہانی نے اپنا لباس بدلا اور خچر پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جیسے ہی وہ دارالامارہ کے نزدیک پہنچے تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہو۔ اس خوف کی بنا پر انہوں نے حسان بن خارجہ سے پوچھا، اے بھتیجے، خدا کی قسم میں اس مرد یعنی ابن زیاد سے خائف ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، اے چچا جان، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، آپ یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دیں۔ لیکن حسان کو یہ علم نہیں تھا کہ ابن زیاد نے ہانی کو کس لیے طلب کیا ہے۔ ہانی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ جب عبید اللہ کی نگاہ ہانی پر پڑی تو اس نے کہا، وہ شخص جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے وہ خود تمہارے پاس آ گیا ہے۔ پھر اس نے قاضی شریح کی طرف رخ کیا جو کہ اس کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا، اور ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عامر بن معدی کرب زبیدی کا ایک شعر پڑھا۔ ابن زیاد کا ہانی کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اور شعر پڑھنے کی غرض یہ تھی کہ میں تو ہانی کی زندگی چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہانی نے کہا، اے امیر، آپ کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کہا، اے ہانی، خاموش رہو، یہ کیسے اقدامات ہیں کہ جو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہے ہو؟ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور اپنے گھر کے ارد گرد اس کے لیے اسلحہ اور جنگی سپاہی جمع کر رکھے ہیں، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہانی نے جواب دیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے ایسا کیا ہے۔ دوبارہ ہانی نے کہا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، میرے غلام معقل کو میرے پاس بلاؤ۔ معقل ابن زیاد کا جاسوس تھا جو کہ مسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتا اور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ معقل آیا اور ابن زیاد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہانی کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جاسوس تھا۔ ہانی نے کہا، اے امیر، خدا کی قسم میں نے مسلم کو اپنے گھر پر دعوت نہیں دی، وہ خود پناہ لینے کے لیے آئے تو میں نے بھی ان کو رد نہ کیا اور انہیں پناہ دی۔ اس وجہ سے میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کو اپنا مہمان رکھوں، اور اب جب کہ تم اس سے آگاہ ہو گئے ہو تو مجھے اجازت دو تاکہ میں ان سے کہوں کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں اپنی ضیافت کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے جواب دیا، میں ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ کیا اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اسے قتل کر دو؟ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم تم کو اسے ضرور میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہانی نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے مابین گفتگو طویل ہو گئی تو مسلم بن عمرو باہلی نے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دو تاکہ میں ہانی سے تنہائی میں بات کروں۔ وہ کھڑا ہوا اور ہانی کو دارالامارہ میں ایک طرف لے گیا۔ ابن زیاد ان سے اتنا قریب تھا کہ ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ مسلم نے کہا، اے ہانی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے قبیلہ کو مصیبت میں مبتلا نہ کرو۔ خدا کی قسم میں تم کو موت سے نجات دلاؤں گا۔ مسلم بن عقیل ان لوگوں کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ان کو قتل نہیں کریں گے اور ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ ان کو لے آؤ
اور یہ کام ذلت و رسوائی کا باعث نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کر رہے ہیں تو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم یہ کام میرے لیے باعث رسوائی ہے۔ وہ شخص کہ جو میری پناہ میں ہے اور میرا مہمان ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا نمائندہ ہے، میں اسے دشمن کے سپرد کیسے کر دوں؟ خدا کی قسم اگر کوئی بھی میری مدد نہ کرے اور میں تنہا رہ جاؤں تب بھی میں ان کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا، چاہے مجھے ان سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ مسلم بن عمرو نے قسمیں دینا شروع کیں، لیکن ہانی کہتے رہے کہ خدا کی قسم میں ان کو ابن زیاد کے سپرد نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو کہا، اسے میرے قریب لے آؤ۔ ہانی کو اس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے کہا، خدا کی قسم تمہیں مسلم بن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گا ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ہانی نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم اپنے گھر کے ارد گرد تلواریں دیکھو گے۔ ابن زیاد نے حقارت کے ساتھ کہا، تمہاری یہ جرت کہ ہمیں تلواروں سے ڈراتے ہو؟ ہانی یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے قبیلے والے ان کی آواز سن رہے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا، اسے میرے نزدیک لاؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے تو اس نے چھڑی سے ہانی کے منہ، ناک اور پیشانی پر مارنا شروع کیا اور اس قدر ناک پر مارا کہ وہ ٹوٹ گئی اور خون آپ کے لباس پر بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے چہرے اور پیشانی کا گوشت آپ کی داڑھی پر آنے لگا، یہاں تک کہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ ہانی نے جھپٹ کر اس کے ایک سپاہی سے تلوار چھین لی، لیکن وہیں سے ہی ایک سپاہی نے ان کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس پر ابن زیاد بلند آواز میں پکارا، اسے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو گھسیٹتے ہوئے دارالعمارہ کے ایک کمرہ میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ پر کچھ سپاہی مقرر کر دیے گئے۔ اسی وقت اسما بن خارجہ اور ایک قول کے مطابق حسان بن اسما اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، اے امیر، تم نے ہم کو حکم دیا کہ ہانی کو تمہارے پاس لے آؤ، اور جب ہم ان کو تمہارے پاس لائے تو تم نے ان کا منہ توڑ دیا، ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا اور یہ گمان کرتے ہو کہ اس کو قتل کر دو گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم بھی ہمارے پاس ہو، اور پھر حکم دیا کہ اس کو اتنا مارو کہ یہ خاموش ہو جائے۔ پھر اس کو باندھ کر دارالعمارہ کے ایک کونے میں قید کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ اسے ہانی کی وہ بات یاد آئی جو اس نے دارالعمارہ میں داخل ہونے سے پہلے کی تھی۔ جیسے ہی عمرو بن حجاج کہ جس کی بیٹی رویحہ ہانی کی بیوی تھی، اسے ہانی کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو وہ اپنے تمام قبیلہ والوں کے ساتھ آئے اور دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا اور آواز دی کہ میں عمرو بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے بزرگان ہیں۔ ہم نے نہ تو بادشاہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہے اور نہ مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلہ کے سردار ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ ابن زیاد ان کے اس طرح اکٹھا ہونے اور ان کی گفتگو سے آگاہ ہوا تو اس نے قاضی شریح کو حکم دیا کہ جاؤ ہانی کو دیکھو اور اس کے قبیلے والوں کو ہانی کے زندہ ہونے کی اطلاع دو۔ قاضی شریح گیا اور اس نے کہا کہ ہانی کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر قبیلہ مزہج والے اس کی خبر پر راضی ہو کر واپس چلے گئے۔ جب ہانی کے قتل ہونے کی خبر حضرت مسلم بن عقیل کو پہنچی تو مسلم بن عقیل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ان کی بیعت کر چکے تھے ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد نے دارالعمارہ میں پناہ لی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھ دارالعمارہ میں تھے دارالعمارہ کی چھت پر گئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو شام سے آنے والی فوجوں کی دھمکی دی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہو گئی۔ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خام خواہ خود کو فتنہ کی آگ میں ڈالیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ خدا ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ یہ کہہ کر تمام لوگ چلے گئے۔ 10 افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اس دوران جناب مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے
تو وہ 10 آدمی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مسجد سے تنہا غریب الوطنی کی حالت میں باہر آئے اور کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے طوعا نامی عورت کے گھر کے دروازہ کے سامنے پہنچے اور اس سے پانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لائی۔ جناب مسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد مسلم نے پناہ طلب کی۔ اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی، لیکن اس کے بیٹے نے اس کی خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو طلب کیا اور اسے ایک لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور مسلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے مقابلہ شروع کر دیا اور ان کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اشعث نے بلند آواز سے کہا، اے مسلم، تم ہماری امان میں ہو۔ جناب مسلم نے کہا، دغا باز، فاسق و فاجر لوگوں کی کوئی امان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے اور رجز کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک خشعمی کے اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: خدا کی قسم میں مارا نہیں جاؤں گا مگر آزادی کی حالت میں۔ اگر مجھے موت کا جام تلخی و سختی کے ساتھ ہی پینا پڑے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے۔ اسی طرح میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو کڑوے پانی کے ساتھ مخلوط کروں۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں تم پر اپنی تلوار سے حملہ کروں گا اور مجھے تم سے کسی قسم کے ضرر و نقصان کی پرواہ نہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے مسلم، محمد بن اشعث آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا حملہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کثرت سے جسم نڈال ہو گیا۔ اس موقع پر ایک کمینے نے نیزے کے ساتھ پشت سے حملہ کیا، جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے اسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا، امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم نے کہا، لعنت ہو تم پر، میرا یہ امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کوئی حرج نہیں، تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل ہونا ہی ہے۔ مسلم نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ ناپاک افراد نے مجھ سے زیادہ بہتر افراد کو قتل کیا ہے، اور اس سے پست بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو بغیرتی سے قتل کرتے ہو اور دردناک طریقہ سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ اس طرح سے تم اپنی بغیرتی کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تم دشمن پر غلبہ پاتے ہو تو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر و فریب میں کوئی تمہارا ثانی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اے نافرمان فتنہ گر، تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کیا ہے۔ جناب مسلم نے کہا، اے ابن زیاد، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو یزید نے تباہ و برباد کیا ہے، اور فتنہ کو تو اور تیرے باپ زیاد بن عبید نے ایجاد کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب فرمائے گا، اور یہ شہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، تو نے اقتدار کی ہوس میں یہ اقدام کیا، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اس کے اہل کے حوالے کر دیا۔ حضرت مسلم نے کہا، اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون ہے؟ اس نے کہا، یزید۔ مسلم نے کہا، الحمدللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس خلافت میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے؟ جناب مسلم نے کہا، خدا کی قسم، میرا خیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، مجھے بتاؤ تم کس مقصد کے لیے اس شہر میں آئے ہو کہ اس کے نظم و نسق کو درہم برہم کر دیا؟ مسلم نے کہا، میں اختلاف اور شورش برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر چونکہ تم نے برے اعمال انجام دیے اور نیک اعمال کو تباہ کیا
اور لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر حاکم بن بیٹھے ہو، اور انہیں حکم خدا کے خلاف حکم دیا، اور ان کے ساتھ ایران و روم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا۔ لہٰذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں، اور انہیں قرآن و سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع بنائیں، اور ہم اس کام کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ سن کر آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں بکنے لگا۔ حضرت مسلم نے کہا، تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اے دشمن خدا، تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جائے اور انہیں قتل کر دے۔ مسلم راستے میں خدا کی تسبیح پڑھتے رہے، خداوند سے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور حضرت محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہے۔ جب چھت پر پہنچے تو ظالم نے مسلم کے تن سے سر کو جدا کر دیا اور ان کے جسد اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قاتل نے جواب دیا کہ جب میں مسلم کو قتل کر رہا تھا تو میں نے ایک سیاہ چہرے والے بدصورت مرد کو دیکھا جو میرے مد مقابل کھڑا تھا اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ اس طرح میرا دل کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، شاید مسلم کے قتل کرنے سے تم پر یہ وحشت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہانی کو لایا جائے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس دوران ہانی کہہ رہے تھے، میرا قبیلہ کہاں اور میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ جلاد نے کہا، اپنی گردن آگے لاؤ۔ جناب ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے قتل میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کے غلام رشید نے تلوار کے ذریعے جناب ہانی کو قتل کر دیا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بارے میں یزید کو خبر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا جواب آیا جس میں اس نے ابن زیاد کے اس فعل بد کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین تمہاری طرف کوفہ آ رہے ہیں، لیکن اس وقت تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور ان سے انتقام لو، اور اگر کسی کے بارے میں مخالفت کا وہم و خیال بھی ہے تو اسے فوراً زندان میں ڈال دو۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام حج کا فریضہ انجام دے رہے تھے کہ اس دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ احرام میں آلائے قتل چھپائے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حرم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا اور اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر مکہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے اسی دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق روانہ ہونے لگے تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، خداوند کریم کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، موت بنی آدم کے لیے اسی طرح باعث زینت ہے جس طرح جوان عورت کے گلے میں ہار باعث زینت ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد کی زیارت کا شدت سے مشتاق ہوں، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق تھے۔ میرے قتل ہونے کی جگہ معین ہو چکی ہے اور مجھے یقیناً وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھوکے بھیڑیے نوادیس اور کربلا کے درمیان میرے جسم کو پارا پارا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بھوکے پیٹوں کو بھر لیں اور اپنی خالی جولی کو اس سے پر کر لیں۔ لکھی ہوئی تقدیر سے فرار ممکن نہیں، اور خدا جس کام پر راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اس پر راضی ہوتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے ہم اس پر صبر و شکر کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر عطا کرے گا۔ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہیں۔ ہم جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے وسیلہ سے حضرت رسول خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ خداوند کریم نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔
جو بھی ہمارے ساتھ خدا کے لیے قربان ہونے پر تیار ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مشتاق ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ خداوند کریم کی مدد سے ہم کل صبح مکہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابو جعفر بن محمد بن جریر طبری امامی اپنی کتاب دلائل الامامہ میں بسند خود روایت کرتے ہیں کہ ابو محمد واقدی اور زرارہ بن خلیج کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ملاقات کی۔ ہم نے کوفیوں کی سستی کے بارے میں امام کو آگاہ کیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور کثیر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا، اگر خداوند کریم کی مشیت نہ ہوتی کہ میرا بدن زمین کربلا کے قریب ہو اور مجھے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا، لیکن مجھے یقین ہے سوائے میرے بیٹے علی ابن حسین علیہ السلام کے میری اور میرے تمام ساتھیوں کی قتل گاہ کربلا ہے۔ معمر بن مثنیٰ روایت کرتے ہیں، جیسے ہی ترویہ کا دن آیا عمر بن سعد اپنے کثیر تعداد لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اس کو یزید نے مامور کیا تھا کہ اگر تم انہیں قتل کر سکتے ہو تو قتل کر دینا، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرنا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اسی دن مکہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانگی کا ارادہ رکھتے تھے، اسی رات جناب محمد بن حنفیہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ کوفیوں نے آپ کے باپ اور بھائی کو فریب دیا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وہی سلوک نہ کریں۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو مکہ ہی میں رہ جائیں، کیونکہ آپ عزیز ترین افراد میں سے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ یزید مجھے حرم خدا میں قتل نہ کرا دے اور میرے قتل کی وجہ سے حرمت بیت اللہ پامال ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اگر اس بات کا خوف ہے تو پھر آپ یمن کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں آپ کی قدردانی کرنے والے ہوں گے اور اس طرح آپ تک یزید کی رسائی بھی نہ ہو سکے گی، یا آپ کسی صحرا یا جنگل میں چلے جائیں اور وہیں پر رہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری اس تجویز پر غور و فکر کروں گا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، اور جیسے ہی یہ خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا، اے بھائی جان، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس بارے میں غور و فکر کروں گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا، پھر آپ جانے میں کیوں اتنی جلدی سے کام لے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، تمہارے جانے کے بعد مجھے نانا رسول کی خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا، یا حسینو اخرج الی العراق وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَن يَرَاكَ قَتِيلًا۔ اے حسین، تم عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ تم قتل کیے جاؤ۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ جب قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے اہل خانہ کو ہمراہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا نے خبر دی ہے کہ خدا کی مشیت اسی میں ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ اس کے بعد محمد حنفیہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی تو فرشتوں کی جماعتیں جنہوں نے رسول خدا کی نصرت کی تھی، ہاتھوں میں اسلحہ لیے بہشتی گھوڑوں پر سوار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سلام کے بعد عرض کی، اے حجت خدا، پروردگار عالم نے بہت سی جنگوں میں ہمارے ذریعہ سے آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، اب ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ امام حسین نے فرشتوں سے فرمایا، میری اور آپ کی وعدہ گاہ کربلا ہے، میں اس جگہ قتل کیا جاؤں گا۔ جب میں کربلا پہنچوں گا تو اس وقت میرے پاس آنا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم خدائے متعال کی طرف سے مامور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کو اپنے دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔ امام نے فرمایا، جب تک میں کربلا نہ پہنچ جاؤں
اس وقت تک وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مومن جنات کے گروہ آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کے ماننے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کا جو جی چاہے ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں اور آپ اپنے وطن میں ہی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو میرے جد امجد رسول خدا پر نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگوں سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تو جن کے مقدر میں قتل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرور اپنی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ امام نے فرمایا، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اگر میں اپنے گھر میں رہوں تو ان اشقیاء کا امتحان اللہ تعالیٰ کس چیز سے لے گا اور میری قبر میں کون جائے گا؟ در حقیقت جس دن خداوند متعال نے زمین کا فرش بچھایا تو اس نے سرزمین کربلا کو میرے لیے منتخب کیا اور ہمارے ماننے والوں اور دوستوں کی پناہ گاہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور دعاؤں کو اس جگہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے ماننے والے وہاں آباد ہوں گے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں امان ہوگی۔ لیکن تم ہفتہ کے دن جو عاشورہ کا دن ہے میرے پاس آنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے روز آنا کہ میں اس دن عصر کے وقت قتل کیا جاؤں گا اور میرے رشتہ داروں اور بھائیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور ہمارے سروں کو یزید کے پاس لے جایا جائے گا، اس دن میرے پاس آنا۔ یہ سن کر جنوں نے عرض کی، خدا کی قسم اگر آپ کے حکم کی اطاعت ہم پر واجب نہ ہوتی تو آپ کی اجازت کے بغیر قبل اس کے کہ وہ آپ کو کوئی آزار پہنچائیں آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم اس سے زیادہ انہیں قتل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان پر اتمام حجت کرنا ہے تاکہ جو بھی ہلاک ہوں وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں اور جو سعادت کو پہنچے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا یہاں تک کہ منزل تنعیم تک پہنچے۔ اس جگہ آپ کی ملاقات ایک قافلہ سے ہوئی جو والی یمن بحیر بن یسار کی طرف سے یزید کے لیے ہدیہ لے جا رہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کے امور کے حقیقی حاکم امام حسین علیہ السلام تھے، لہٰذا انہوں نے ان قافلہ والوں سے وہ ہدیہ لے لیا اور اونٹوں کے مالکوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہے ہمارے ساتھ عراق تک چلے، ہم اس کا کرایہ ادا کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور جو افراد واپس یمن جانا چاہتے ہیں ہم انہیں وہاں تک کا کرایہ دیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ امام کے ہمراہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، بعض لوگ واپس چلے گئے اور پھر وہاں سے کوچ کر کے منزل ذات ارق پر پہنچے تو اس مقام پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی جو عراق سے آ رہے تھے، اور ان سے پوچھا کہ اہل عراق کی کیا خبر ہے۔ جواب دیا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کی مدد کریں گی۔ حضرت نے فرمایا، تم نے درست کہا، خدا جو چاہتا ہے وہی انجام دیتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم کرتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، دوپہر کے وقت مقام سالبیہ پر پہنچا تو آپ کو نیند آ گئی۔ ایک لہجہ کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے حاطف غیبی کو یہ کہتے سنا کہ آپ بہت جلدی سے جا رہے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف جلدی سے لے جا رہی ہے۔ آپ کے فرزند ارجمند علی اکبر علیہ السلام نے کہا، یا ابتا اولسنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا، تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نور عین، خدا تم کو جزائے خیر دے۔ اس رات آپ نے مقام سالبیہ ہی پر قیام کیا۔ اول صبح کے وقت ایک شخص کے جس کی کنیت اباہرہ تھی کوفہ سے آیا اور اس نے حضرت کی خدمت میں سلام کیا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے حرم خدا اور اپنے جد کا حرم چھوڑا؟ حضرت نے فرمایا، اے اباہرہ، بنی امیہ نے میرا مال لوٹا، میں نے صبر کیا، مجھے گالیاں دیں، میں نے برداشت کیا، لیکن اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں سے ہجرت کی ہے۔ خدا کی قسم یہ افراد مجھے ضرور قتل کریں گے،
لیکن خدا انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تیز تلوار کے ساتھ ان سے انتقام لے گا، اور ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو قوم سبا سے زیادہ ذلیل کرے گا، جن پر ایک عورت کو مسلط کیا تھا جو ان کے خون اور مال میں جیسا چاہتی تھی حکم کرتی تھی۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اس مقام سے مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر شہادت مسلم سے باخبر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب بھی اس خبر سے مطلع ہوئے۔ اس مقام پر وہ افراد جو امام علیہ السلام کے ہمراہ دنیاوی ریاست و طمع کی خاطر آ رہے تھے، وہ امام کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت کے اہل بیت اور باوفا اصحاب ان کے ہمراہ رہے۔ چنانچہ حضرت مسلم کی شہادت پر امام علیہ السلام اور ان کے اہل بیت و اصحاب گریہ زاری کرنے لگے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شوق شہادت میں اپنے سفر کو جاری رکھا۔ فرزدق شاعر دوران سفر امام علیہ السلام کی ملاقات سے شرف یاب ہوئے۔ عرض کی، اے فرزند رسول خدا، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، ان پر آپ کیسے اعتماد کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، خدا مسلم کی مغفرت کرے جنہوں نے زندگی جاوید پائی، اللہ تعالیٰ کے رزق سے مالا مال ہوئے اور بہشت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خداوند کریم کی خوشنودی پائی اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا، لیکن میں نے ابھی اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے، اگر دنیا کو نفیس و باقیمت شمار کیا جائے تو یہ مسلم ہے کہ خداوند کریم کا اجر و ثواب اس سے بلند و برتر ہوگا۔ اگر جسموں کو مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو تو مرد کے لیے تلوار سے راہ خدا میں قتل ہو جانا افضل ہے، جبکہ انسان کی روزی کو تقسیم اور مقدر کر دیا گیا ہے تو مرد کا روزی کے لیے کم حریص ہونا اچھا ہے، اور اگر مال کا جمع کرنا چھوڑ جانے کے لیے ہے تو انسان اس شے میں کنجوسی کیوں کرے جس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد اور کوفہ میں اپنے چند ماننے والوں کے نام قیس بن مسحر سیداوی کے ہاتھ خطوط ارسال کیے۔ قیس جب کوفہ کے نزدیک پہنچے تو ان کی ملاقات ابن زیاد کے ایک سپاہی حسین بن نمیر سے ہوئی۔ جب اس نے تلاشی لینا چاہی تو قیس نے امام حسین علیہ السلام کے خطوط باہر نکال کر ٹکڑے کر دیے۔ حسین ان کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کا ماننے والا ہوں۔ اس نے کہا، تم نے یہ خطوط کس لیے پھاڑے ہیں؟ قیس نے جواب دیا، اس لیے کہ تو ان کے مطالب سے آگاہ نہ ہو۔ ابن زیاد نے سوال کیا، یہ خطوط کس کی طرف سے تھے؟ جواب دیا، حسین علیہ السلام کی جانب سے چند کوفیوں کے نام تھے جنہیں میں نہیں جانتا۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم، جب تک تو ان کے نام نہیں بتائے گا تم کو آزاد نہیں کروں گا، یا پھر منبر پر جا کر حسین بن علی اور ان کے باپ اور بھائیوں کو گالیاں دو، ورنہ تم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قیس نے کہا، اس جماعت کے نام تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن میں منبر پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ حسین علیہ السلام اور ان کے باپ کو گالیاں دوں۔ اس کے بعد آپ منبر پر گئے اور حمد و ثنائے الہی کی، رسول خدا پر درود و سلام اور حضرت علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے طلب رحمت کی، اور عبید اللہ بن زیاد اور ان کے باپ اور بنی امیہ کے حامیوں پر لعنت بیچی۔ اس کے بعد کہا، ایھا الناس، اے لوگو، مجھے امام حسین علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور وہ فلاں سرزمین پر ہیں، ان کی طرف جاؤ اور ان کی نصرت کرو۔ یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اس کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، لہٰذا ان کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر نیچے پھینک دیا، جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی تو رونے لگے اور فرمایا، خداوندہ، ہمارے لیے اور ہمارے ماننے والوں کے لیے نیک جگہ قرار دے اور اس میں ہم سب کو اکٹھا کر دے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط اس منزل سے بیچے تھے جو حاجز کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی روایت نقل کی گئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد اور کوفہ سے 2 منزل پہلے
اچانک حور بن یزید 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حضرت نے پوچھا، ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہم سے جنگ کرنے آئے ہو؟ حور نے جواب دیا، اے حسین، آپ سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ان خطوط کے مخالف ہے جو تم نے اور دیگر افراد نے بھیجے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں پھر وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ حور اور اس کے لشکر نے حضرت کو واپس جانے سے روکا۔ حور نے کہا، اے فرزند رسول، ایسا راستہ انتخاب کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ، تاکہ میں ابن زیاد کے سامنے عذر پیش کر سکوں اور کہہ سکوں کہ حسین ایسے راستے پر گئے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ امام حسین نے بائیں ہاتھ پر جانے والا راستہ انتخاب فرمایا اور مقام عظیم حجانات پر پہنچے۔ اسی موقع پر ابن زیاد کا خط حور کو ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تو نے حسین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ حور اور اس کے لشکر والے حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں جانے سے روک دیا۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ راستہ تبدیل کر کے جو راستہ کوفہ اور مدینہ کو نہ جاتا ہو اس پر چلے جائیے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن امیر عبید اللہ ابن زیاد کا خط مجھے ملا ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ پر سختی کروں اور مجھ پر جاسوس مقرر کیے ہیں تاکہ اس کے احکام کی تعمیل کروں۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہوئے، حمد و ثنائے پروردگار کی اور اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہہ میں رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کی آرزو کرے۔ میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور ظالموں کے ساتھ جینے کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ زہیر بن کین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے فرزند رسول خدا، ہم نے آپ کی باتوں کو سنا۔ ہماری نظر میں اس فانی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی اور ہم کو اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ قتل ہونے کو زندگی جاوید پر ترجیح دیتے۔ اس کے بعد ہلال بن نافع کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمیں شہادت اور موت سے کوئی خوف نہیں ہے اور ہم اپنی اسی نیت اور بصیرت پر قائم ہیں۔ آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ ان کے بعد بریر بن خزیر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم، خداوند کریم نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کی نصرت کے لیے لڑیں۔ ہمارے جسم آپ کی حمایت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کے بدلے آپ کے جد بزرگوار قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، لیکن لشکر حور کبھی ان کے جانے پر مانے ہوتا اور کبھی ان کے پیچھے چلتا، یہاں تک کہ دوسری محرم کو زمین کربلا پر وارد ہوئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر وارد ہوئے، سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا، کربلا۔ کہا، خداوندہ، غم اور بلاؤں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کہا، یہ خوفناک اور بلاؤں کی جگہ ہے، یہاں پر اترو۔ یہی ہمارے مرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے اور ہماری قبور کا مقام ہے۔ اس خبر کو میں نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ اس کے بعد سب اتر گئے۔ حور اور اس کا لشکر بھی ایک کنارے پر اترا اور اپنے خیمے نصب کر لیے۔ امام حسین علیہ السلام بیٹھ کر اپنی تلوار کی اصلاح کرتے ہوئے ان اشعار کو پڑھ رہے تھے۔ اے زمانہ، تیری دوستی ہمیشہ نہیں رہے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی کے سوا تیرا کچھ کام نہیں۔
صبح و شام تو نے اپنے دوستوں کی ایک جماعت کو قتل کیا اور زمانہ کسی بدل پر قناعت نہیں کرتا۔ ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے اور ہر امر خدا کے ذمہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان اشعار کو سنا اور کہا، اے بھائی جان، یہ باتیں وہ شخص کرتا ہے جسے اپنے قتل ہونے کا یقین ہو۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بہن، حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ حضرت زینب نے کہا، اے کاش موت آ جاتی۔ حسین اپنی شہادت اور موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت اہل حرم کی مستورات رونے لگیں اور اپنے منہ پر تمانچے مارنے لگیں۔ کلثوم نے فریاد کی، یا حسین، ہائے تمہارے بعد ہماری بے چار کی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے میری بہن، خدا کی راہ میں صبر کرو، چونکہ تمام آسمانوں کے رہنے والوں کے لیے پناہ ہے اور تمام اہل زمین کو موت آنا ہے اور تمام لوگوں کو مرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے کلثوم، اے زینب، اے فاطمہ، اے رباب، یاد رکھو کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا اور اپنے چہروں پر تمانچے نہ مارنا اور ایسی بات نہ کرنا جس سے خدا راضی نہ ہو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام سے دور مستورات اور بچوں میں بیٹھی تھیں، اور جب امام حسین سے ان اشعار کو سنا تو فوراً اسی حال میں کہ ان کی چادر زمین پر خط دے رہی تھی، بھائی کے پاس آئیں اور کہا، اے کاش موت میری جان لے لیتی۔ آج میری ماں فاطمہ زہرا، باپ علی اور بھائی حسن دنیا سے گئے ہیں۔ اے گزشتہ بزرگوں کے جانشین اور باقی زندوں کی پناہ گاہ۔ امام حسین علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میری بہن، تمہارے صبر کو شیطان ختم نہ کر دے۔ جناب زینب نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، کیا آپ قتل ہو جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے غم و اندوہ کو دل میں چھپایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اگر قطع پرندے کے شکاری اسے اپنے حال پر چھوڑتے تو اپنے آشیانہ میں ہی رہتا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر بنی امیہ مجھے آزاد چھوڑتے تو میں مدینہ سے باہر نہ آتا۔ حضرت زینب یہ بات سن کر کہنے لگیں، ہائے بھائی جان، کیا آپ اپنے آپ کو دشمن کی گرفتاری میں سمجھتے ہیں اور زندگی سے مایوس ہیں؟ یہ بات میرے دل کو پریشان کر رہی ہے اور اس کا برداشت کرنا مجھ پر بہت سخت ہے۔ اس کے بعد روتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور حضرت زینب کے چہرے پر پانی ڈالا، یہاں تک کہ بی بی کو ہوش آ گیا اور ان کو تسلی دی اور انہیں اپنے جد بزرگوار رسول خدا اور اپنے بابا علی کے مصائب کی یاد دلائی، تاکہ ان کی شہادت کو چھوٹی مصیبت سمجھ کر جناب زینب کو سکون مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا اہل بیت حرم کو ساتھ لانے کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ اگر امام اپنے اہل بیت کو حجاز میں یا کسی اور شہر میں چھوڑ دیتے تو یزید لعنت اللہ علیہ فوج کو بھیج کر ان کو اسیر کروا لیتا اور ان کو اتنی تکلیف دیتا کہ شاید امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں شہادت و قربانی کی سعادت پر فائز ہونے میں مشکلات سے دوچار ہو کر محروم ہو جاتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔